السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی لا تشرک باللہ شیئا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ محاضرہ صحیح اسلامی عقیدہ حصہ دوم ہے، محاضرہ نمبر 6 ہے۔ اس محاضرہ میں ہم شرک کے تعلق سے پڑھیں گے۔ شرک کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، شرک کیا ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم شرک کی تعریف کرتے ہیں۔ صاحب مصنفین نے، جو مصنفین کی ایک جماعت نے مل کر کے اس کتاب کی ترتیب دی ہے، وہ سارے مراد ہیں اس سے۔ اس کی تعریف اس انداز میں کرتے ہیں کہ شرک عبادت کے انواع میں سے کسی کا غیر اللہ کے لیے انجام دینا یا مخلوق کو خالق سبحانہ و تعالیٰ کے مساوی قرار دینا، یہ شرک ہے۔ پھر سے سمجھیں، عبادت یعنی جملہ عبادت کے جتنے اقسام ہیں، عبادت کے انواع جتنے ہیں، انواع میں سے کسی کا غیر اللہ کے لیے انجام دینا یا مخلوق کو خالق سبحانہ و تعالیٰ کے مساوی قرار دینا، یہ شرک ہے۔ یعنی عبادات جو بھی ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے انجام دینا، کرنا، یا غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دینا، یہ سب شرک میں شامل ہے۔ شرک کے لغوی معنی ہے ملانا، شامل کرنا، پارٹنر بنانا، ساجھی قرار دینا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، عبارت پڑھتا ہوں میں۔ ہم شرک کو کیوں پڑھتے ہیں؟ الف دوسرے نمبر پر با ہے۔ ہم شرک کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اب نیچے عبارت میں پڑھ رہا ہوں۔ ہم متعدد اسباب کی وجہ سے شرک کو پڑھتے اور اس کا علم حاصل کرتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ پہلی شرک انسان سے واقع ہونے والا سب سے بڑا گناہ ہے اور جہنم میں اس کے ہمیشہ رہنے کا سبب ہے۔ دوسرا ہے توحید اللہ تعالیٰ کا واجب حق ہے، اسی لیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تیسرا، اس لیے تاکہ ہم اس سے پرہیز کریں، اس سے الگ رہیں اور اس سے ڈریں۔ یہ 3 سبب یہاں شرک پڑھنے کو واضح کی گئی ہیں۔ تینوں کو سمجھیں۔ سب سے پہلے، شرک انسان سے واقع ہونے والا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کائنات میں، پوری دنیا میں یا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ ہمارا رب ہے،
اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ کائنات کا سارے انتظام و انصرام کر رہا ہے، پوری کائنات اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، کوئی یا کسی کا اس میں حصہ داری اور ساجی نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس میں مشیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، تنہا اللہ کی ذات پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، انتظام و انصرام کر رہا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے علاوہ اگر ہم کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں خالقیت میں، رزاقیت میں، یا ربوبیت میں، یا کسی اور چیز میں، اسماء و صفات میں، تو یہ شرک ہے، اور شرک عظیم گناہ ہے۔ اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اس کے بنا پر یا اس کے وجہ سے، اس کے سبب سے انسان جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ دوسری بات، شرک ایک عظیم گناہ اس لیے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بلکہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر اللہ چاہے گا تو دیگر تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر شرک بغیر توبہ کیے ہوئے آدمی مر گیا شرک کرتے ہوئے، تو وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، نہ اس کی کوئی سفارش کرے گا، نہ اس کا کوئی حامی اور مددگار بنے گا، وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کا ایندھن بنا رہے گا۔ توحید اللہ تعالیٰ کا واجب حق ہے، یہ اہم بات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے تعریف میں سورہ اخلاص کو نازل فرمایا تھا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی لڑکا ہے نہ وہ کسی کا لڑکا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں۔ توحید یہ اللہ کا واجب حق ہے، یعنی ساری چیزوں کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی تنہا ہے، خالق کے اعتبار سے بھی تنہا ہے، ربوبیت کے اعتبار سے بھی تنہا ہے، تمام کائنات کی تخلیق کے اعتبار سے بھی تنہا ہے، ساری کائنات کا انتظام و انصرام کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ تنہا ہے۔ لہذا اللہ کو ایک ماننا ایک انسان کا حق بنتا ہے کہ اللہ کو ایک مانے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور تمام مخلوقات سے افضل اور اشرف بنایا ہے، اور ہمیں یہ سوچ سمجھ عطا فرمایا ہے، اور ہمارے لیے انبیاء کرام کو روئے زمین میں مبعوث فرمایا ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کا واجب حق ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ کے اس واجب حق کو سمجھے اور مانے۔ اگر کوئی توحید کو اللہ کا واجب حق نہیں سمجھتا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، اور اسی لیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ آگے تیسرے نمبر پر، اس لیے تاکہ ہم اس سے پرہیز کریں۔ شرک کا عظیم گناہ ہے، اس سے پرہیز کریں، شرک سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ شرک سے ہم تمام طرح کی، شرک کے علاوہ بھی ہم تمام طرح گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ شرک ایک عظیم گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں قرآن کا حرف بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کا شریک کسی کو نہ ماننا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے، اس لیے شرک سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جیم، شرک کے واقع ہونے کا سبب، کس وجہ سے شرک واقع ہوتا ہے؟ ایک عام بنیادی بات ہے، آج بھی اسی سبب سے آدمی یا کوئی بندہ شرک کرتا ہے۔ بنی آدم میں شرک کے وقوع کا سبب عموماً نیک لوگوں سے متعلق غلو، یعنی نیک لوگوں کے تعلق سے محبت میں غلو کرنا یا عقیدت میں غلو کرنا، ان کے
محبت اور ان کی عقیدت میں بڑھانا، اتنا بڑھ جانا کہ اس کو اللہ کے مساوی، اللہ کے برابر اور اتنے مرتبے کو بڑھا دینا کہ اس کو خالق کے برابر اس کو سمجھنے لگنا۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کے قوم والوں نے ایسے ہی سمجھا تھا، جس کو قرآن کا حرف اللہ تعالیٰ نے یہاں بنایا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور وہ آپس میں کہنے لگے اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور نہ ود، نہ سوا، اور نہ یغوث، اور نہ یعوق، اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ ان میں کیا، جب کوئی بزرگ انتقال کر جاتا، مر جاتا، تو اس بزرگ کے تعلق سے ان کی عقیدت یا محبت اتنی بڑھ جاتی، محبت میں اتنا وہ لوگ اضافہ کر ڈالتے کہ اس کے تصویر کو اپنے گھر میں رکھنا شروع کر دیا، اس کے سامنے صبح شام سلام کلام کرنا شروع کر دیا، اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، لاسٹ میں اس کی تصویر کا ڈھانچہ بنایا، اور ڈھانچہ بنا کر اس کے مورت کی شکل میں یا بت کی شکل میں اس کو بنا کر کے اور نصب کر دیا، اور اس سے اپنی التجائیں مانگنے لگا، اس سے فریاد کرنے لگا، اس کو معبود سمجھنے لگا، اس کو خدا سمجھنے لگا۔ آج بھی لوگ جو شرک کرتے ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اپنے ولیوں کے ساتھ، اپنے پیروں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے پرخوں کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتے ہیں کہ اس کو خدا کے برابر سمجھنے لگتے ہیں، اس کو حاجت روا سمجھنے لگتے ہیں، مشکل کشا سمجھنے لگتے ہیں، غوث الورا سمجھنے لگتے ہیں، اور مدد کرنے والا سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی داتا ہے، یہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اسی لیے دیکھو ہمارے نام نہاد مسلمانوں میں سے بریلیت کا ایک مذہب، ایک مسلک ہے، جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہہ کے پکارا۔ غوث اعظم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مدد کرنے والا، سب سے زیادہ مدد کرنے والا۔ اسی طرح اس کے پیچھے پیروں فقیروں کو، ولیوں کو، ان کو اللہ کے برابر ماننے لگا، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے اپنی مدد مانگنے لگا۔ تو شرک میں واقع ہونے کا ایک بنیادی سبب یہی ہے کہ بزرگوں کے تعلق سے، نیک لوگوں کے تعلق سے، ان کی محبت میں یا ان کی عقیدت میں اتنا غلو کرنا، اتنا بڑھانا کہ اس کو خدا کے درجے میں لا کر کھڑا کر دینا، یا خدا کے برابر کھڑا کر دینا، اور خدا کو ترک کر کے ان سے مانگنا شروع کر دینا، اور یہ عقیدہ بنانا کہ اللہ نے اسی کو سب کچھ عطا کر دیا ہے، اب تقسیم یہی کریں گے، یہی بانٹیں گے، خدا اپنی جگہ پر مستوی ہے، اور یہ سب کائنات کے سارے یہی لوگ مالک و مختار بن گئے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اگر ہمارے ذہن میں بات ہو جائے کہ ہر ایک میں اعتدال ہے، اسلام میں کیا ہے؟ اعتدال ہے، برابری ہے، محبت کا ایک تقاضا ہے، اس کا بھی ایک معیار ہوتا ہے، عقیدت کا بھی ایک معیار ہوتا ہے۔ اللہ کے تعلق سے کیا عقیدہ محبت ہونی چاہیے، محمد رسول اللہ نبی کے تعلق سے کیسے عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کے تعلق سے کیسے عقیدہ اور محبت ہونی چاہیے، تابعین کے تعلق سے کیسے ہونا چاہیے، محدثین کے تعلق سے کیسے ہونا چاہیے، اپنے علماء کرام سے کیسی محبت اور عقیدت ہونی چاہیے، اسی طرح ماں باپ کے ساتھ کیسے محبت اور وہ عقیدت ہونی چاہیے، اور دیگر لوگوں دنیا والوں سے سب میں ایک اعتدال ہے۔ اسلام نے اعتدال کا حکم دیا، اور شریعت نے سب کا ایک درجہ متعین کیا ہے، اسی متعین درجے کے میں رہ کر کے ہم اس سے محبت کریں، اس سے عقیدت اور احترام سے پیش آئے، تو انشاءاللہ شرک میں ملوث نہیں ہو سکتے۔ اور اگر اس کی عقیدت میں اور محبت میں غلو کریں گے، بڑھائیں گے، اضافہ کریں گے، تو شرک واقع ہوگا، اور ہم شرک کرنا شروع کر دیں گے، ہم مشرک ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچائے، اور شرک کے سبب پیدا ہونے سے ہم لوگوں کو بھی بچائے، یا شرک میں ملوث ہونے سے ہم تمام اہل توحید، اہل ایمان کو بچائے، توحید پرست بن کر ہمیں زندہ رکھے، اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے عزیز طلبہ کہ ہم توحید پرست بن کر رہیں، اور توحید ہی کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔